اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ملک، بھارت اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل باقی رہیں، مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے اور ایسے چینلوں کو بچائیے، کیونکہ حکومت نہیں چاہتی ہے کہ ایسے چینل باقی رہے۔ اس لیے ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا روزانہ آپ کو یہ بھیک مانگنا، آپ کو یہ بولنا، مگر کیا کریں، اب حالت ایسی آ گئی ہے کہ اگر آپ مدد نہ کریں تو کئی چینل جو ہے وہ بند ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور آپ کی آواز بن رہے ہیں اور ظلم کے خلاف بول رہے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کی مدد کیجیے۔ اگر ایمانداری سے ہر دیکھنے والے نے 10 روپے بھی اگر دیا تو چینل بہت آگے بڑھ جائے گا۔ ناظرین، پہلی 3 بڑی خبریں فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے، مظلوم فلسطینیوں کے حالات اور ظالم، قاتل، درندے، آتنکوادی اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ لگاتار فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ فلسطینی علاقوں میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، سینکڑوں کو گرفتار کیا ہے، لیکن فدائی حملے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ فدائی حملوں سے اسرائیل کی پھٹی پڑی ہوئی ہے، اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ جنین کیمپ پر اسرائیل کی وحشیانہ کارروائی کے بعد فدائین حملوں میں بھی شدت آ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 5 ایسی کارروائیاں فلسطینی نوجوان انجام دے چکے ہیں، جس میں 10 اسرائیل کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ فدائین کارروائی کرنے والوں میں ایک 13 سالہ بچہ بھی شامل ہے، جس نے کارروائی کے دوران 2 اسرائیلی فوجی کو زخمی کر دیا تھا۔ فدائین حملوں میں فائرنگ، چاقو زنی اور گاڑی سے حملہ آور ہونے جیسے اقدامات شامل ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کے کئی شہروں سے کم 60 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ صہیونی آتنکوادیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر بھی شہید کر دیا۔ وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے اس وقت اسرائیل کو لے کر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ فلسطین کی جو تازہ کشیدہ صورتحال ہے،
فلسطین میں جس طریقے سے اسرائیلی فوجی آتنکوادیوں نے ماحول کو بنایا ہے فرسطینیوں پر ظلم کا، اس کو لے کر سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات، چین اور فرانس نے اس کی درخواست کی تھی۔ وہیں پر اسرائیل کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ یروشلم میں 7 اسرائیلیوں کو مارا گیا، جس کا جواب تیزی اور قوت سے دیں گے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ درندوں، آتنکوادیوں جو مظلوم فلسطینیوں کو مارا ہے، اس کا جواب پھر کون دے گا؟ اس لیے پوری دنیا کو اٹھنا چاہیے۔ اسرائیلی پولیس اور فلسطینی شہریوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہے، کیونکہ فلسطین کی مائیں پب جی اور موبائل کھیلنے والے بچے پیدا نہیں کرتی۔ ایران کو لے کر بڑی خبر آ رہی۔ ایران میں ایک بھیانک زلزلہ آیا جس میں 7 لوگوں کے جاں بحق ہونے اور 973 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ زلزلے کی شدت 5.9 ریکٹر اسکیل پر بتائی جا رہی ہے۔ زلزلے کے بعد علاقے کی بجلی گل ہو گئی اور زلزلے کی شدت سے مکانات میں دراڑیں پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شنیچر اور اتوار کی درمیانی رات ایران کے شمال مغربی علاقے میں واقع خوئی شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ 0 ڈگری درجہ حرارت میں لوگوں کو رات گزارنی پڑی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ علاقے کے تقریباً 70 گاؤں 70 دیہات ایسے ہیں جہاں کے رہائشی مکانات کو 20 سے 50% تک نقصان پہنچا ہے۔ مکانوں میں دراڑیں آ چکی ہے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجی ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ناظرین آئیے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے لندن سے۔ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن اور ہالینڈ میں باقاعدہ قرآن پاک کو جلایا گیا، قرآن پاک کی بے عزتی توہین کی گئی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کو لے کر پورے عالم اسلام میں اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی اور بے عزتی اور آگ میں ڈالنے کے خلاف گزشتہ کل لندن میں بھی مظاہرہ ہوا۔ برطانیہ کے مسلمانوں نے لندن میں سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا، اجتماع کیا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اپنے سخت غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر قرآن پاک کی بے حرمتی کا ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دینے کے مطالبات درج تھے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایران، ترکی، مصر، پاکستان، کویت، UAE، متحدہ عرب امارات، مصر، قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، اردن، مغرب، اسلامی تعاون تنظیم خلیج، فارس تعاون کونسل، لبنان کے حزب اللہ، حماس، اسلامی جہاد ایسے ممالک اور ادارے ہیں جنہوں نے اس مجرمانہ فعل کی مذمت کرتے ہوئے آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین پڑوسی ملک پاکستان سے بڑی دردناک 2 خبریں آ رہی ہے۔ ایک پہلی خبر آ رہی ہے کہ بس کھائی میں گری جس میں 39 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے تحصیل بیلا میں کوئٹہ سے کراچی آنے والی بس کھائی میں گرنے سے 39 مسافر مرے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ کھائی میں گرنے کے بعد مسافر کوچ میں آگ لگ گئی جس پر قابو پانے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ بعد ازاں لاشیں نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ وہیں پر دوسرا واقعہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں ٹانڈا ڈیم سے آ رہی ہے۔ وہاں آبی ذخائر میں کشتی الٹ گئی جس کے بعد 16 بچوں کو بچا لیا گیا، لیکن کشتی حادثے میں 9 بچے ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ضلع کوہاٹ کے ڈپٹی کمشنر فرقان اشرف نے بتایا کہ 25 بچوں کو لے جانے والی کشتی صبح کے وقت ٹانڈا ڈیم میں الٹ گئی۔ غوطہ خوروں نے واقعے کے بعد 16 بچوں کو بچانے میں کامیابی حاصل کی، لیکن 9 بچے ابھی بھی لاپتہ ہے۔ بچے ڈیم پر تفریحی پروگرام کے لیے آئے تھے۔ یہ بچے مدرسے سے آئے تھے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے بچوں کو قریبی اسپتال پہنچایا گیا ہے۔
آئیے ناظرین، پڑوسی ملک افغانستان کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، افغانستان میں خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی کی پالیسی پر زور دیتے ہوئے طالبان کے زیر انتظام اعلیٰ تعلیم کی وزارت نے افغانستان میں پرائیویٹ یونیورسٹیز، نجی یونیورسٹی کو حکم دیا ہے کہ آنے والے ماہ طالبات کو داخلے کے امتحانات دینے کی اجازت نہ دی جائے، یعنی خواتین کو داخلہ ٹیسٹ کی اجازت نہ دی جائے۔ یونیورسٹیوں کو طالبان نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2022 میں وزارت اعلیٰ تعلیم نے جامعات یعنی یونیورسٹیوں کو کہا تھا کہ طالبان حکومت کے اگلے حکم نامے تک طالبات کو جامعہ میں آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس بیان کے کچھ روز بعد انتظامیہ نے فلاحی اداروں کی بیشتر خواتین کو کام کرنے سے روک دیا تھا۔ متعدد لڑکیوں کے اعلیٰ تعلیمی اسکولوں کو بھی حکام کی جانب سے بند کر دیا تھا۔ خواتین پر کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے پر پابندی کے بعد عالمی برادری یعنی انٹرنیشنل لیول پر طالبان کی مذمت کی گئی، ان پر دباؤ بنایا گیا۔ مغربی سفارتکاروں نے اشارہ دیا ہے کہ طالبان کو خواتین کے حوالے سے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ افغانستان کو عالمی معاشی تنہائی کو کم کرنے کا موقع ملے اور عالمی برادری بھی ملک کو تسلیم کر سکے۔ لیکن یہ خبر بتا رہی ہے کہ طالبان کسی بھی صورتحال میں اپنے حکم سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔